ایک بار پھر لکھ رہی ہوں کہ تمہاری ارسال کردہ میڈیکل رپورٹس دیکھنے کے بعد ڈاکٹر ہربرٹ نے، جو یہاں کے معروف ترین گائناکالوجسٹ ہیں، مارچ کے دوسرے ہفتے میں تمہارے طبی معائنے کا وقت دیا ہے۔ تم مارچ کے پہلے ہفتے میں یہاں پہنچنے کی کوشش کرو۔ ڈاکٹر ہربرٹ کی جانب سے دیا جانے والا اپوائنٹمنٹ لیٹر میں تمہیں ارسال کر چکی ہوں۔ مذکورہ جو ویزا کے سلسلے میں خاصا معاون ہوگا۔ علاوہ ازیں میری جانب سے تمہیں جس قسم کی اعانت درکار ہو بلا جھجک لکھو۔ میں بے چینی سے تمہارے جواب اور اس کے بعد تمہاری آمد کی منتظر ہوں، اور شیراز کی بھی۔ ظاہر ہے تم دونوں اکٹھے ہی آؤ گے۔ خدا تم دونوں کی جوڑی سلامت رکھے اور ہر نظر بد سے بچائے۔ خدا کا شکر ہے کہ ہم دونوں بہنیں ہی اس لحاظ سے خوش نصیب ہیں کہ ہمیں مخلص اور محبت کرنے والے شوہر ملے ہیں۔ بجیا کے خط نے مجھے ٹھنڈی آہیں بھرنے پر مجبور کر دیا۔ حالات یوں پلٹا نہ کھا چکے ہوتے تو بجیا کے وہ خط جن کے جواب نہ دیے جانے کا بجیا نے شکوہ کیا تھا کب کہ مجھے مل چکے ہوتے، اور اب ان خطوں کو میں امید کی سنہری کرنوں سے تعبیر کرتی، مگر اب تو ان خطوں کا ملنا یا نہ ملنا برابر ہی تھا۔ تاہم بجیا کو جھوٹی تسلی دینے کی خاطر مجھے لکھنا پڑا کہ شیراز کی کاروباری مصروفیات میں اضافے کے سبب میں ڈاکٹر ہربرٹ سے طبی معائنے کے لیے مارچ میں کینیڈا نہ پہنچ سکوں گی۔ بجیا نے اگلے خط میں لکھا، میں تمہاری مجبوری سمجھتی ہوں شیراز کے بغیر تم بلا کہاں آ سکو گی یہاں۔ خیر تمہاری میڈیکل رپورٹس میرے پاس محفوظ ہیں۔ ڈاکٹر ہربرٹ کو میں نے صورتحال سے آگاہ کر دیا ہے۔ اب کی بار میں تمہاری اور شیراز کی سہولت کے حساب سے ان سے وقت لینے کی کوشش کروں گی اور اس ضمن میں تمہارے خط کی منتظر رہوں گی۔ میں نے بجیا کو خط لکھ بھیجا کہ فی الحال 4-6 ماہ تک شیراز کی فراغت کے آثار نظر نہیں آتے اور ان کی شبانہ روز مصروفیات کے نتیجے میں پیدا ہونے والی یکسانیت اور بوریت کو میں نے ایک بار پھر اپنی ملازمت کا جواز بنا کر پیش کیا اور یوں میں نے بجیا کو اصل حالات سے لا علم رکھنے کی کوشش کی جس مسز ہمدانی نے خاصی مخالفت کی۔ معاشی تمانیت سے قطع نظر ایڈورٹائزنگ سے وابستگی کا ایک بڑا فائدہ جو میں نے محسوس کیا وہ یہ تھا کہ میں ریخ و شکستگی کے اس حصار سے نکل آنے میں کامیاب ہو گئی جس وقت اور حالات کے بے رحم ہاتھوں نے مجھے محصور کیا تھا۔
اس حصار سے نکل آنے کے بعد مجھے لوگوں کی عجیب و غریب نگاہوں کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ معنی خیز مسکراہٹیں میرا استقبال کرتیں اور دبی دبی سرگوشیاں تعاقب کرتیں۔ مسز ہمدانی نے غلط نہ کہا تھا، مگر میں ثابت قدمی سے حالات اور واقعات کا مقابلہ کرنے کا تہیہ کر چکی تھی۔ اس کے سوا چارہ بھی نہ تھا۔ گھٹنے ٹیک دینے کا مطلب یہ ہوتا کہ میں نے زندگی کی بے رحمی کے آگے شکست تسلیم کر لی ہے اور اتنی باہمت میں تھی نہیں کہ زندگی کی بے رحمی کے آگے گھٹنے ٹیک کر موت کو گلے سے لگا لیتی۔ شیراز کے بنا جینا واقعی محال تھا، مگر خودکشی کا مجھ میں ذرا حوصلہ نہ تھا۔ ایڈورٹائزنگ سے وابستہ زندگی سے مقابلہ کرنے میں خاصی معاون ثابت ہوتی نظر آ رہی تھی۔ سچی بات یہ تھی کہ اس ادارے میں آ کر بیشتر لوگ مجھے معنی خیز نگاہوں اور دبی دبی مسکراہٹوں سے دیکھتے تھے۔ مجھے دیکھ کر سرگوشیوں میں مصروف ہوتے جاتے تھے تو چند افراد ایسے بھی تھے جن کی نظروں میں شرافت اور ہمدردی ہلکورے لیتے دیکھتی تھی۔ ایسے لوگوں میں سحر فہرست الفا کے مالک حسن عسکری صاحب تھے، جنہیں مسز ہمدانی میری نجی زندگی کے اس المیے سے آگاہ کر چکی تھیں۔ کلائنٹ سروس ڈپارٹمنٹ کی مسز رانا زیدی بھی مجھ پر خاصی مہربان تھیں۔ استقبالیہ پر تعینات نوجوان اور ہسمکھ کیتھرین سے تو میرے دوستانہ مراسم استوار ہو چکے تھے۔ عسکری صاحب کے احترام سے قطع نظر مردوں میں میری دوستی کریٹیو ڈپارٹمنٹ کے بلال مصطفیٰ سے ہو سکی اور وہ بھی محض اس لیے کہ مجھے دیکھ کر نہ تو اس کے لبوں پر معنی خیز مسکراہٹ آوارہ گردی کرنے کو نکل آتی تھی، نہ اس کی نگاہوں میں سستا پن ابھرتا تھا اور نہ ہی وہ مجھے دیکھ کر دوسروں سے سرگوشیوں میں مصروف ہونے کی کوشش کرتا تھا۔ بلال مصطفیٰ بلحاظ عمر اگر مجھ سے بڑا نہ تھا تو چھوٹا بھی نہ تھا، مگر سنجیدگی اور متانت کے لحاظ سے وہ اپنی عمر کے مردوں سے خاصا ممتاز نظر آتا تھا۔ وہ الفا کے کریئیٹو ڈپارٹمنٹ سے بحیثیت کمرشل آرٹسٹ منسلک تھا۔ دفتر کے اوقات کار صبح 9 سے سپہر 5 بجے تک تھے، لیکن بلال دوپہر 12 کے بعد آتا اور 4 بجے واپس چلا جاتا۔ یوں اس کی ملازمت جز وقتی کہی جا سکتی تھی، اگرچہ معاوضہ اسے خاصا معقول ملتا تھا۔ اس پر عسکری صاحب کی یہ مرحمت اس لیے تھی کہ وہ غضب کا آرٹسٹ تھا اور شہر بلکہ ملک کے معروف و ترین مصور سجاد منصور کا چہیتا شاگرد تھا۔
الفا سے جز وقتی وابستگی کے علاوہ وہ آرڈر پر بھی تصویریں بنایا کرتا تھا، خصوصاً پورٹریٹ بنانے میں وہ بلا کا کمال رکھتا تھا۔ میں شروع میں اسے عام سا آرٹسٹ سمجھا کرتی تھی، مگر دن گزرنے کے ساتھ اس کے جوہر کچھ ادارے کے مختلف لوگوں کی زبانی اور کچھ اس کی فنکارانہ مہارت دیکھ کر مجھ پر کھلتے چلے گئے۔ رہی صحیح کسر میری ملازمت کے چوتھے ماہ کے دوران آرٹس کونسل میں ہونے والی بلال مصطفیٰ کی تصاویر کی نمائش نے پوری کر دی۔ وہ اگر بے مثل نہیں تو برش اور رنگوں پر کامل فنکارانہ قدرت رکھنے والا ایک فنکار ضرور تھا۔ میں اگرچہ مصور تو نہ تھی مگر رنگوں کی زبان سمجھتی تھی، خطوط و دائروں کی نفاست کو سراہنے کا ذوق رکھتی تھی۔ دوسرے الفاظ میں میری جمالیاتی حس مردہ نہ تھی۔ میں حسن سے خواہ وہ اشیائیں ہوں یا انسانوں میں پیار کرتی تھی اور انہیں عزیز رکھتی تھی۔ اچھی چیز کو ایک بار دیکھ کر میں اسے ہمیشہ یاد رکھتی تھی۔ شاید اسی لیے میں شیراز سے ناتا ٹوٹ جانے اور ان کی زندگی سے نکل آنے کے باوجود انہیں اب تک یاد رکھے ہوئے تھی۔ مسز ہمدانی کی انیکسی میں رات گئے تک بستر پر کروٹیں بدلتے ہوئے میں اکثر اپنے آپ سے پوچھتی، کیا میں اس جفا جو اس بے مروت کو بھول پاؤں گی؟ اس سوال کے جواب میں میرے دل سے صرف ایک صدا آتی تھی، کبھی نہیں۔ بڑی عجیب بات تھی کہ میں شیراز سے ناتا ٹوٹ جانے کے باوجود میں شیراز کے خیال کو اپنے دل سے بے دخل نہ کر پائی تھی، اور نہ ایسا ہو سکنے کے کوئی امکانات نظر آتے تھے، بلکہ میں شیراز کا خیال میرے دل کو تڑپانے لگتا اور ان کے ساتھ گزرے ہوئے سنہری دنوں اور پہلی راتوں کی یادیں مجھے مجبور کرنے لگتیں، تو میں خود اپنے آپ کو لعنت و ملامت کرنے بیٹھ جاتی۔ میں سوچتی غلطی میری ہی تھی، نہ میں نے شیراز کی مرضی کے خلاف اپنی اور شیراز کی میڈیکل رپورٹس بجیا کو بھیجی ہوتی، نہ وہ اسے نافرمانی سے تعبیر کرتے اور نہ یوں اس بیزاری سے مجھے اپنی زندگی سے نکال پھینکتے۔ میں کتنی احمق اور عاقبت نااندیش تھی کہ بجیا کو ان کی مرضی کے خلاف رپورٹس ارسال کرتے وقت یہ بھول گئی تھی کہ ازدواجی زندگی ایک ایسی بازی ہوتی ہے جس میں ترک کی چالیں ہمیشہ مرد کے حق میں محفوظ رہتی ہیں۔ شیراز سے جدا ہو کر میں انتہائی دل گرفتہ اور مہجور تھی۔ میری بدقسمتی نے مجھے ان سے دور کر دیا تھا۔ میں جو شیراز کے ساتھ زندگی کے ایک دھنک رنگ بندھن میں بندھ جانے کے بعد ایک ماہ بھی ایک دن بھی ان سے دور نہ رہی تھی، اب مجھے ان سے جدا ہوئے 6 ماہ ہونے کو آئے تھے۔ اس روز جب میں دفتر سے گھر لوٹی تو مسز ہمدانی نے مجھے ایک ایسی خبر سنائی جس نے میرا دل اتھل پتھل کر کے رکھ دیا۔ شیراز نے ان کے گھر کے نمبر پر کچھ دیر قبل ہی فون کیا تھا
میں نے پوچھا کیا کہہ رہے تھے وہ؟ رسمی علیک سلیک کی اور تم سے بات کرنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ پھر کیا؟ میں نے بتا دیا کہ وہ تو جاب کر رہی ہے۔ 6 کائنڈلی لائک سبسکرائب اینڈ شیئر۔